حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو حدیث پاک کا تذکرہ ہوا. خواجہ باقی، حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے، یعنی دہلی میں ہوتے تھے باقی بلّہ. اصل میں ہم نے تو بزرگوں کو دیکھا نہیں ہے، نہیں اس لیے بات بھی جلدی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن جو پرانے لوگ بعض ہوں گے انہوں نے دیکھے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں کہتا ہوں میں نے دیکھے، کیا تو نہیں ہے، ہوں تو نہیں ہے، ہوں بھی نہیں بزرگ اور کیا بھی نہیں ایسا کام اتنا بڑا، لیکن دیکھا ہے. بس کیا ہے، دیکھا ہے، اور اس دیکھنے کی بھی تھوڑی سی برکت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو اس اب آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، کرامات تو سنی تو ہوگی لیکن دیکھی نہیں ہے. ہم لوگوں نے تو دیکھی بھی ہے بزرگوں سے، ہوئی نہیں کوئی ہم سے، پہلے کہہ دیتا ہوں، لیکن دیکھی ضرور ہے. یہ اپنے طالب علم کے زمانے کے اندر یہ 50 سال کے قبل کی بات ہوگی شاید. تو یہ خواجہ باقی بلّہ اتنے مست ہوتے تھے اللہ جل شانہ کی ذات میں، ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ، دنیا کا بھان بھی نہیں رہتا تھا. چھوٹی سی خانقاہ تھی. تو جو ہے ایک دن ایسا ہوا کہ اتنے بڑے آدمی، ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے یہاں کچھ بڑے بڑے بزرگ لوگ مہمان آ گئے بر وقت، کھانے کا بھی ٹائم تھا. اور ویسے تو ان کو کوئی یہ بات نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ اتنے بڑے بزرگ تھے جن کو وہ اپنا پیر سمجھتے تھے کہ ان کے لیے کچھ کھانے کا تو انتظام ہونا چاہیے. دعا بھی کر دی اللہ تعالیٰ سے، لیکن دعا کرنے کے بعد بھی جب تک نہ آئے تب تک پریشانی تو ہوتی ہے نا. تو باہر نکلتے ہیں، اندر جاتے ہیں، بعد میں تو سامنے جو ہے ایک ہوٹل والا تھا جو کھانا پکا کر بیچتا تھا، جیسے نہیں آج کل ریسٹورینٹ ہوتے ہیں، اس میں روٹی بھی بنتی تھی، گوشت بھی بنتا تھا، اور وہ حضرت کا بہت معتقد تھا، سامنے تھا اس میں، ہے نا. اور وہ اس کی نظر ادھر ضرور رہتی تھی، خانقاہ کی طرف سامنے ہی ہوگا. تو اس نے دیکھا کہ حضرت باہر نکل رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں، اور وہ مہمانوں کو بھی دیکھا تھا کہ آ گئے ہیں وقت پر. تو اس نے اندازہ لگایا، اس کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ ضرور حضرت کچھ پریشان ہے، اس لیے کہ کھلانے کو کچھ نہیں. تو اس نے جلدی سے تیار کرنے تو ریسٹورینٹ میں تیاری ہوتا ہے، ایک ٹرے بڑا بنایا، گرم گرم روٹی رکھی، اور اس کے اندر بہترین قسم کی ترکاری اور یہ اور بہت کچھ رکھا کھانے کا. اور پھر لے کر اپنے خادم کے ساتھ وہاں گیا حضرت کے دروازے کے اوپر کہ حضرت یہ پیش. تو حضرت دکھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول لی. حضرت اس سے بہت خوش ہوئے، کہا کہ مانگ، کچھ مانگتا ہے. تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہا. تو حضرت نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں میں تم سے بہت خوش ہوا، کیونکہ میں اپنے کھانے کے واسطے نہیں مانگ رہا تھا، یہ اولیاء کرام آئے اندر بیٹھے ہیں میرے پیر جیسے، اگر ان کا دل دکھتا تو آج مجھے بہت تکلیف ہوتی، ہمیں وقت پر کھانا نہیں ملتا. تو میں بھیک مانگتا نہیں ہوں کسی کے بعد، اب کہا حضرت مانگتا ہوں. تو کہا کہ حضرت آپ جیسا مجھے بنا دیجیے. بڑی مصیبت آ گئی، آپ جیسا بنا دیجیے. حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں کرو، تم ایسا کرو سوچ سمجھ کر مانگو، میں تو انسان ہوں، جیسا بن کر کیا کرو گے، کوئی آخرت کی مانگو، دنیا کی کوئی بڑی دولت مانگو، کوئی محل مانگو. کہا حضرت مانگ چکا اور تم نے کہہ دیا میں دوں گا، اب یہ تمہاری مرضی کے وعدہ خلاف کرو، دوں یا نہیں دوں. تو حضرت بہت پریشان ہوئے، بہت سمجھایا، اس کو بٹھایا لے گئے. کہا بات یہی ہے میں جاتا ہوں، بس میں نے مانگ لیا. تو اچھا رات کو آنا، عشاء کی نماز میں آ جانا. عشاء کی نماز پڑھ کر جو حضرت خانقاہ بیٹھے، مہمان بھی چلے گئے، پھر ذکر کے بعد ہو گیا حضرت کے پاس. تو حضرت نے پھر سمجھایا، کہا نہیں حضرت وہی بات تو وہی ہے، سودا بدلے گا نہیں. آج جس نے بھی جگہ حضرت ہاتھ میں آئے ہیں، ہے نا. تو حضرت کہا اچھا بیٹھ جا. بیٹھنے کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کی، کچھ ایسا تصرف کیا. یہ اللہ والوں کا تصرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں. تو بالکل اس کو سینے سے لگایا. 15-20 منٹ، اندر کتاب میں تو 15-20 منٹ ہی لکھا ہے، لیکن مطلب یہ کہ ایک جو ہے اب عرصے تک اتنا پڑھ لیتے ہیں اتنا خوب. تو پھر اس کو چھوڑ دیا تو بالکل حضرت بن گیا. شکل و صورت کے اندر بھی بہت جلدی پہچانا نہیں جا سکتا تھا. باہر جب نکلا تو لوگ معلوم نہیں کرتے تھے خواجہ باقی بلّہ کون ہے اور وہ اندر گیا کون ہے، لیکن وہ اس کی چال سے معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ خواجہ باقی بلّہ صحیح چل رہے تھے اور بیچارہ یہ لڑ کھڑا کر چلتا ہے، کیونکہ بہت سارا خزانہ جو ہے تم نے چھوٹی سی بیٹی میں بھر دیا تو پھٹ جائے گی نا بیٹی. چھوٹے سے باکس میں بہت سارا بھر دیا آپ نے تو پھٹ جائے گا نہیں. تو لیکن اس نے کہا یہ ضد پر رہا. 4 دن بیچارہ زندہ رہا، اس کے بعد انتقال ہو گیا تو ہو گیا، لیکن کام بن گیا اس مرتبہ. یہ خواجہ باقی بلّہ ہے. ان کو ایک مرتبہ قبض ہو گیا. یہ اصل بات ہے، قبض مانے کیا ہے، یہ ہو جاتا ہے بزرگوں کے یہاں، ہے نا. ایک فن ہے، ایک شعبہ ہے جس کے اوپر یہ بتتی وہ جانتے ہیں. یہ چیز بعض اوقات بہت تکلیف بھی دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں، ہے نا. یہ ہوتا ہے جو بھی دین پر چلتا ہے آگے بڑھتا ہے، اس کو زندگی بھر کے اندر کئی مرتبہ یہ مراحل
پیش آتے ہیں یہ، لیکن ایک دو مرتبہ جب یہ مرحلے پیش آتے ہیں تو بعد میں پھر تکلیف نہیں رہتی ہے، کیونکہ اس کو عادت پڑ گئی، جانتا ہے کتنے دن کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن پہلی مرتبہ اس کو بہت مشکل پڑتی ہے، بہت مشکل پڑتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ کو میں کیا کہوں، آگے بات ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں، میرا جان نکل جائے. تو یہ خواجہ باقی باللہ کو پیش آیا پہلی مرتبہ. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی تو خواب میں ان کو کوئی آدمی کہہ رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ تمہارے سامنے جو ہے مدرسے کے اندر بچے جو ہے وہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، وہاں جاؤ اور وہاں جانے کے بعد کہو کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرا قبض فرمائے. اب یہ صبح میں جلدی سے نماز پڑھ کر وہاں چلنے لگے تو وہاں مدرسے میں اوپر نیچے ہو گئے لوگ، استاد بھی کھڑے ہو گئے، حضرت آئے حضرت آئے، تو سب کا بیٹھ جاؤ بھائی، ہے نا. میں تو مجھے حکم ہوا ہے تم سے دعا کرنے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہا کہ تم دعا کرو، میں تمہارے سامنے کو. تو چھوٹے بچے تھے، بڑے طلباء تھے، ان طلباؤں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کی مراد، اور اسی وقت ان کا کیا ہو گیا، وہ دور ہو گیا. اتنی بڑی فضیلت ہے اس علم کی پڑھنے والوں کی. اور یہ جتنے مقامات ملتے ہیں اسی کے بعد ملتے ہیں، ہے نا. یہ ولایت، قطب، قبض، بس، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملنا اور یہ اولیاء کرام کی جو کرام، یہ اسی کے بعد ملتا ہے. یہ فاؤنڈیشن ہے.